السلام علیکم، میں ہوں ارشد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشد ولاگ۔ ناظرین اکرام، پچھلے ہفتے ہم لاہور گئے اور لاہور جاتے ہوئے راستے میں سوہاوا کے قریب ہم رکے اور شہاب الدین غوری کے مزار پر ہم نے حاضری دی، فاتحہ خوانی کی۔ قبر کے پاس بیٹھا کافی دیر سوچتا رہا کہ یا اللہ کیسے یہ لوگ تھے، کتنے بہادر تھے، ایسے پختون جنہوں نے پرتھوی راج چوہان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور وہ کیسے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خطہ پوٹھوہار کی ہزاروں اہم خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت سلطان شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ جی ٹی روڈ چکوال موڑ سے 15 کلومیٹر مشرق کی سمت جیلم کی تحصیل سوہاوا کے گاؤں دمیک میں مدفون ہیں۔ آپ سلطنت غوریہ کے دوسرے اور آخری حکمران تھے جن کی حکمرانی کا دور سن 1202 سے 1206 عیسوی تک رہا۔ افغانستان میں پیدا ہونے والے پختون شہاب الدین غوری ایک بہادر اور نڈر کمانڈر تھے۔ 1173 میں غزنی کو مکمل طور پر فتح کر لیا اور اس دوران انہوں نے بلخ اور ہرات کو تسخیر کرنے کے بعد ہرات کو دارالحکومت بنا لیا۔ اس کے بعد آپ نے جنگی کارروائیوں کا آغاز موجودہ پاکستان سے کیا۔ درہ خیبر کی بجائے درہ گومل سے اس خطے میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے ملتان اور اوچ کو فتح کیا۔ 1175 میں ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد 1179 میں پشاور اور 1185 میں دیبل یعنی موجودہ کراچی بندرگاہ کو تسخیر کیا اور سلطنت کی حدود بحیرہ عرب تک لے گئے۔ لاہور اور اس کے نواحی علاقے ابھی تک غزنوی خاندان کے قبضے میں تھے۔ شہاب الدین غوری نے 1186 میں لاہور پر حملہ کر کے اس شہر کو بھی اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا اور اس طرح غزنوی خاندان کی حکومت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ 1191 میں مغربی ہندوستان جو کہ آج کل ہمارا پیارا پاکستان ہے، اس کو فتح کرنے کے بعد آپ نے بٹنڈا کو مسخر کیا۔ یہ شہر پرتھوی راج چوہان کے زیر تسلط تھا۔ پرتھوی راج چوہان اس دور کا نہایت طاقتور اور بہادر راجا تھا۔ جب یہ خبر اس تک پہنچی تو وہ سیخ پا ہو گیا اور شہاب الدین غوری کے خلاف 2 لاکھ فوج لے کر جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ دہلی کے شمال مغرب میں کرنال شہر کے علاقے تراوڑی میں دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ گمسان کا رن پڑا۔ شہاب الدین غوری کی فوج کم تعداد ہونے کی وجہ سے شکست کھا گئی اور آپ بری طرح زخمی ہو گئے۔ ایک سپاہی کمال مہارت سے آپ کو میدان جنگ سے بچا کر لاہور لے گیا اور پھر وہاں سے آپ اسی حالت میں غزنی چلے گئے۔ شکست نے آپ کی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ آپ مسلسل رنجیدہ رہنے لگے۔ 1 سال تک سخت کرب میں وقت گزارا، حتیٰ کہ اپنے جرنیلوں سے بات کرنا بھی ترک کر دی۔ جب طبیعت بحال ہوئی تو جرنیلوں کو دوبارہ فوج تیار کرنے کا حکم دیا۔ خوب جنگی تیاری کی اور 1,20,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر تیار کرنے کے بعد 1192 میں ایک بار پھر دہلی کا رخ کیا۔ ادھر پرتھوی راج چوہان کو بھی بھنک پڑ گئی۔ اس نے 150 راجاؤں کو اکٹھا کیا، 3 لاکھ سپاہیوں اور سینکڑوں ہاتھیوں پر مشتمل مشترکہ فوج مقابلے کے لیے تیار کی۔ میدان جنگ بھی وہی، راجا بھی وہی اور غوری بھی وہی، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ غوری ایک نئے جذبے اور جستجو کے ساتھ مقابلہ کرنے میدان میں اترا۔ پرتھوی نے آپ کو خط کے ذریعے دھمکی دی کہ واپس چلے جاؤ تو جان بخشی کر دی جائے گی، نہیں تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ آپ نے اگلے روز ہی جواباً حملہ کر دیا اور یہ جنگ صبح سویرے شروع ہوئی اور ظہر تک جاری رہی۔ پرتھوی راج چوہان نے جنگ سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اپنی جان بچائی، لیکن دریائے سرسوتی کنارے غوری افواج نے گرفتار کر لیا اور پھر شہاب الدین غوری کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ اس فتح کے بعد دہلی اور اجمیر کو بھی تسخیر کر لیا اور آپ کے سپہ سالار نے مزید پیش قدمی کرتے ہوئے
بہار اور بنگال کو بھی فتح کر لیا اور اس طرح شمال مغربی اور شمالی ہندوستان مکمل طور پر سلطان شہاب الدین محمد غوری کے قبضے میں آ گیا۔ آپ نے ہندوستان میں پہلی بار مسلمانوں کی مستقل حکومت قائم کرتے ہوئے اس مہم کی تکمیل کی جو 500 سال پہلے محمد بن قاسم نے شروع کی تھی۔ یہاں سے مسلمانوں کے تابناک ماضی کے حکومتی ادوار شروع ہوتے ہوئے 1857 تک جاری رہتے ہیں۔ دوران جنگ تو کوئی بھی آپ کو شہید نہ کر سکا، لیکن ایک بزدل فدائی نے اس وقت آپ پر حملہ کر دیا جب آپ دمیک کے مقام پر نماز عشاء کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ آپ شدید زخمی ہو گئے، گھاؤ اتنے گہرے تھے کہ آپ جاں بر نہ ہو سکے۔ آپ کو جائے شہادت پر ہی مدفون کر دیا گیا۔ پاکستان کے معروف سائنسدان اور غوری میزائل کے موجد ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم نے آپ کی مرکت پر ذاتی کاوشوں سے یہ مزار تعمیر کروایا تاکہ قوم اپنے جری بہادر سلطان شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد رکھے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ محسن پاکستان نے اس مزار کو تعمیر کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، تو ابھی میں پہنچا ہوں اسلام آباد کے H8 قبرستان میں، جہاں اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اس وقت آرام فرما رہے ہیں۔ تو میرے دوست ہیں، عزیز ہیں زبیر بیگ صاحب، ان کو میں نے اسپیشلی آج بلایا کیونکہ ان کی کافی ساری ملاقاتیں تھیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ جی بیگ صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے اتنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا۔ میرے ناظرین کو بتائیے گا، آپ کافی دفعہ مل چکے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، کوئی ایسی بات جو آپ کے دل میں ایسے سرایت کر گئی اور آپ میرے ناظرین سے اس کو شیئر کریں؟ ڈاکٹر صاحب بہت ذہین اور بہت ملنسار شخصیت ہے جی۔ آپ ایک تو دراز قد تھے، بہت اچھی گفتگو کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے، اور آپ کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت والانہ محبت تھی، اپنے خاندان سے بڑا انس تھا، اسی طرح اس سے زیادہ پاکستان سے انس تھا جی۔ تو آپ نے بیرون ملک سے جب پاکستان کے لیے ایٹمی پلانٹ کو رن کرنے کے لیے وہاں سے مائگریشن کی اور یہاں واپس آئے، تو اس وقت بڑی تکلیف کے مراحل سے وہ گزرے، یہاں پر آئے اور بہت تھوڑی سی جسے کہہ سکتے ہیں اجرت پہ گورنمنٹ نے ان کو ہائر کیا اور ان کی خدمات کو انہوں نے جو ہے پاکستان کے لیے لیا۔ جی۔ اس پہ یہ تھا کہ وہاں پر جو ان کی ارننگ تھی وہ بہت زیادہ تھی، جی۔ اور یہاں پر آ کے لیکن انہوں نے چونکہ پاکستان کو ایک ایٹمی پاور بنانے کا خواب دیکھا ہوا تھا جو بھٹو صاحب نے دیکھا، اور پھر انہوں نے اس کی تکمیل کی، تو اس میں انہوں نے بہت تھوڑی اجرت میں کام شروع کیا، اور وہ بھوپال سے تھے، انڈیا سے تھے، جی جی، اور وہیں سے مائگریشن کر کے آئے تھے۔ تو جب انڈیا کے بھوپال کی طرف ان سے گفتگو ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ بھوپال ایک ایسا شہر ہے، جی، ایسا قصبہ ہے جس کے اندر جو بچے ہیں وہ مائیں جب ان کو ندیوں میں لے کے جاتی ہیں تو ان کو تیرنا چلنے سے پہلے سکھا دیتی ہیں، یعنی وہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں بھوپال کے لوگوں کے، وہ تیرنا پہلے سیکھ لیتے ہیں اور چلنا بعد میں شروع کرتے ہیں۔ تو یہ وہاں کے لوگوں کی خاصیت تھی۔ اور دوسرا وہ بتاتے تھے بھوپال میں لٹریسی ریٹ 100% ہے، وہاں پر کبھی بھی مشکلات بھی رہیں۔ ہندوستان جب انگریزوں کے دور قبضے میں تھے تب بھی وہ پڑھے لکھے لوگوں کا ایک مرکز تھا، اور پھر اس وہاں پر کبھی کوئی ایسا بدعقیدہ جو اسلام کے مخالف جو مختلف جدوجہدیں چلتی رہی ہیں جس میں مرزیت کی بھی ایک تحریک تھی، تو وہ وہاں پر پنپ نہ سکی کبھی بھی، وہ مطلب وہاں اسلام کا گڑھ رہا وہ ہمیشہ سے۔ تو اس لحاظ سے ان کے دل و دماغ میں باوجود اس کے کہ ان کی داڑھی نہیں تھی، وہ بظاہر ایک مولوی نہیں تھے، لیکن اسلام ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ وہی وجہ ہمارے پاکستان کو ایٹمی پاور بنانے کے لیے ان کو کھینچ کے یہاں پر لے آئی۔ یہ ایک ان کی بڑی اسلام محبت اور پاکستان سے محبت اور پاکستانیوں سے محبت، اور یہ جو قرض ہے جی یہ قوم قیامت تک ادا نہیں ادا کر سکتی جی۔ یہ دیکھیں کہ ان کی بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں تھیں، اور یہ پورے پاکستان کے جو لوگ تھے وہ ان کو اپنا بچہ سمجھتے تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم ایک دن گئے تو کہتے ہیں کہ جو میری سب سے پسندیدہ غذا ہے اپنے انہوں نے نوکر کو کہا لے کے آئیں، تو جب وہ آیا تو پتہ لگا کہ وہ چیز کیک ہے۔ تو وہ پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے ساروں کو پلیٹ میں رکھ کے تو پیش کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو چیز کیک بڑا پسند تھا کھانے میں۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے جو ہوئی ہیں وہ تو اس طرح کی ہیں۔ تو باقی ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ
मुल्क के हुक्मरानों से कुछ नालान थे जो कि सारों को पता है। जी। उसकी वजह यही थी कि उनको आखिरी दौर में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। एक दफ़ा उनके घर पे थे तो उनके घर के बाहर जंगल था, जंगल में ये बंदर बहुत से आ जाते थे उनके सहन में, तो कहते हैं मेरे इंसान तो दोस्त हैं, ये बंदर मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ मिलने के लिए आ जाते हैं और मैं इनसे खेलता हूँ। तो ये उनकी आखिरी उस बात में देखिए शिकायत है, शिकवा है, सारा कुछ है। बहुत मेहरबानी जी, आपने बहुत प्यारी बातें, कुछ यादें मेरे नाज़रीन के साथ शेयर की। नाज़रीन करम, आज के व्लॉग यहाँ तक हम क्लोज़ करते हैं। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।